آج ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اکانومسٹ کی طرف سے ایک سٹوری شائع کی گئی۔ یہ ان کی اپنی رائے نہیں تھی، اپنا ان کا ایڈیٹوریل نہیں تھا، بلکہ تسکین، بشرا تسکین ان کا نام ہے، اپنے آپ کو شاید صحافی کہلواتی ہیں، سنواتی ہیں، دکھاتی ہیں، بتاتی ہیں، تو انہوں نے معاونت کی اس کی۔ وہ کل ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پورے کا پورا معاملہ جو جنگ کی طرف سے شائع کیا گیا تھا وہ بھی رکھا تھا، اس کے اوپر ہم نے اپنا تبصرہ بھی کیا تھا۔ تو تسکین صاحبہ کی سٹوری بڑی ہٹ ہونے جا رہی تھی، لیکن وہ ہٹ ہونے کی بجائے پٹ گئی۔ ایک ہی رات میں وہ سٹوری پٹ کے رہ گئی، بلکہ اکانومسٹ کی یہ سٹوری کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ شٹ ثابت ہوئی ہے، ہٹ ہونے کی بجائے پٹ گئی۔ اور جس طرح سے آپ ثبوت سامنے آئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ باقی بھی ہر معاملے میں ان لوگوں کی طرف سے، بینٹ کی طرف سے بھی، اور جو ان کی معاون تھی محترمہ بشرا تسکین، ان کی طرف سے 2 نمبری کی گئی ہے۔ انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے اور بے بنیاد باتیں عمران خان کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی طرف سے کی گئی ہیں۔ تو تحریک انصاف، یہ ہر کوئی پوچھ رہا ہے جو تحریک انصاف کا حامی ہے کہ وہ برطانوی عدالت میں کیوں نہیں جا رہی۔ عمران خان اگر آزاد ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ برطانوی عدالت میں چلے جاتے، ہو سکتا ہے کہ زلفی بخاری ایسا کوئی قدم اٹھا لیں۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے جیسا کہ کہا کہ 2 ایشوز رکھے گئے، ایک تو اکانومسٹ والی سٹوری اور دوسرا شاہ زیب والا کیس۔ اس میں بھی شہباز گل کی طرف سے کہا گیا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ پیش کش کی گئی ہے۔ یہ شہباز گل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا اگر شاہ زیب خانزادہ صاحب معافی مانگ لیتے ہیں جو کچھ انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا، جو بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے پروگرام کیے، اور جس طرح سے عمران خان کی بشرا بی بی کی کردار کشی وہ کرتے رہے، وہ اگر اس پر معافی مانگ لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ کینیڈا میں ہوا ہم اس کی مذمت کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ کینیڈا میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ نے دوسرے چینلز پر سن لیا، دیکھ لیا، لیکن اس پر ہم نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس ملک میں کہاں ہوا، کیسے ہوا۔ تو اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ یہ کینیڈا میں سارا کچھ ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا۔ یقینی طور پر آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ شاہ زیب خانزادہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی اسٹور پر گئے، وہاں پہ ایک بندے کی طرف سے ان کو ذلیل کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ عمران خان کے بارے میں ضلالت کرتے رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوئے پوچھنے لگے کہ کیوں کرتے رہے۔ ان کی اہلیہ کی طرف سے بھی اس موقع پر مداخلت کی گئی، وہ بھی وہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہراس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو ہراساں نہیں کر رہا، بلکہ میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے ہماری اپنی رائے بھی ہے تحریک انصاف کے حامیوں کی طرف سے اور تحریک انصاف کے مخالفین کی طرف سے۔ اس پر متضاد، ظاہر ہے متضاد باتیں ہی سامنے آنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل درست ہوا، ایسے لوگوں پر ایسے ہی جھپٹا مارا جانا چاہیے، ایسے ہی ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ عمران خان کی بشرا بی بی کی کردار کشی آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی تو آخر کار کیوں کی گئی۔ تو باقی جس معاملے کو ڈسکس کیا گیا تھا وہ ہم نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جس طرح سے بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بندہ انتہائی بے غیرت شخص جو ان کا خامد رہا، ان کے بچوں کا باپ ہے، ان کی طرف سے ان کے جو پیریڈز کے حوالے سے بات کی گئی، ہم بالکل بھی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ میں اپنے بچوں کے سامنے، اپنی اہلیہ کے سامنے، حتیٰ کہ آپ کی اور اہلیہ کے مابین اتنے زیادہ پردے نہیں ہوتے، یہ ان کی طرف سے ایسی شرمناک باتیں کی گئی کہ میں اپنی اہلیہ، اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو بالکل بھی ڈسکس نہیں کر سکتا۔ اتنی گھٹیا قسم کی ان کی طرف سے باتیں کی گئی، اور پروگراموں میں جس طرح سے گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس پر بات ہوتی رہی، انتہائی زیادہ شرمناک یہ بات ہے جن لوگوں کی طرف سے یہ کیا گیا۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب کی طرف سے بھی اس پر پروگرام کیا گیا تھا، اور اس بندے کی طرف سے جس نے کینیڈا میں ان کو گھیر لیا، ان سے پوچھا کہ یہ ضلالت کیوں کی، یہ ذلیل حرکت کیوں کی۔ تو اس حوالے سے ہمارا اپنا ایک تجزیہ، ہماری اپنی ایک رائے ہے کہ وہاں پہ اس بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی قسم کا ایسے بندے سے سوال کرے جو آپ کے ملک میں گیا ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ اس طرح سے ان کو ذلیل کہیں، ضلالت کہیں، اس طرح کے الفاظ بالکل بھی استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال شاہ زیب خانزادہ صاحب کو سوچنا چاہیے، اب بھی سوچنا چاہیے، پہلے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ لہک کر، آپ چہک
चहक चहक कर ऐसी बातें क्यों कर रहे थे जो आप अपने बच्चों के सामने नहीं कर सकते। बहरहाल इनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वहां पे उस बंदे की तरफ से, उस शख्स की तरफ से जो कुछ किया गया वो बिल्कुल गलत है। और फिर जिस तरह से अता ताड़ साहब की तरफ से भी धमकी दी गई कि उनको निशान इबरत बना दिया जाएगा। ये कौन होते हैं किसी को निशान इबरत बनाने वाले? और उस बंदे को ये एक तरह का हौसला मिल गया कि मेरे खिलाफ कुछ भी होता है मैं यही कहूंगा कि ये देखें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कहा गया, ऐसा किया गया। बहरहाल हम आते हैं, बल्कि हम रहते हैं अपने मुद्दा ही की तरफ। शहबाज गिल की तरफ से कहा गया कि हम इनकी हमायत करने के लिए तैयार हैं, हम इनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि अगर शाहज़ेब खानज़ादा साहब माफी मांग लेते हैं तो फिर हम इनके साथ खड़े हैं। तो बहरहाल हमारे इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि शाहज़ेब खानज़ादा इस पर माफी मांगते हैं या नहीं मांगते, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ ज्यादती हुई है, दूसरे मुल्क में किसी को हक नहीं पहुंचता, वो काजी फाइसा हो, वो कोई भी बंदा हो, इस तरह की बदतमीजी की जाए, इस तरह से गालियां दी जाएं, इसका किसी को हक नहीं पहुंचता। लेकिन यहाँ पे हमने ये बात भी करनी है कि जिस तरह से काजी फाइज ईसा जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उनकी दुर्गत बनती है। शाहज़ेब खानज़ादा साहब गए, दीगर लोग गए, और जनरल बाजवा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके अलावा भी कई लोगों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। इनको सोचना चाहिए कि ये इक़्तिदार में बैठे हुए जब बड़ी पोजीशन पे होते हैं, जैसे शाहज़ेब खानज़ादा साहब प्रम्पटर पर देख कर पढ़ते हैं, जब ऐसी जगहों पर बैठे होते हैं उस वक्त इनको कुछ होश नहीं होते कि हम जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए। बहरहाल हमारा मौक़िफ़ ये है कि किसी को हक नहीं पहुंचता कि इस तरह की गालियां दी जाएं, लेकिन उनको रोका नहीं जा सकता। इसलिए आजकल जो लोग उनकी जगह पर बैठे हुए जिनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है वो भी तैयारी रखें कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो तलत हुसैन साहब की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका था, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इनके साथ ऐसा, उन्होंने पूरी वीडियो दिखा दी एक मरतबा फिर शाहज़ेब खानज़ादा की, कि ताकि जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंची, ये बताते हुए कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मजीद भी वो रुसवा हो जाए, मजीद भी वो जलील हो जाए, जिन लोगों को नहीं पता उनको ही पता चल जाए। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी लंदन में ऐसा हुआ था, मैंने कैसे टैकल किया था, और ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इसको नहीं पता था। बेवकूफ़ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यही उनका तासर बनता है कि इसको नहीं पता था कि कैसे टैकल करना है, मुझे पता था कि कैसे टैकल करना है। उस बंदे की मैंने भी वीडियो बनाना शुरू कर दी, उसने भी मुझसे ऐसे सवाल किए थे। तलत हुसैन ने कहा कि मैंने उसे बताया कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा, और फिर वो बंदा वहां से खिसक गया। तलत हुसैन की तरफ से कहा गया कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, बाकायदा उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो फिर हाथ पांव, उन्होंने इसकी हमायत तो नहीं की, लेकिन साथ कहा कि आपके पास भी दो हाथ हैं, दो टांगे हैं और एक जुबान है, अगर बंदा कोई आपके खिलाफ ऐसी बातें करता है तो आप भी उसी तरह का उसको जवाब दे सकते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि आप भी मजीद गालियां सीख लें। उन्होंने वोकैबुलरी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप अपनी वोकैबुलरी गालियों के हवाले से बेहतर करें, और जितनी वो आपको गालियां देता है उतनी ही आप, यही उनके बातों से तासर मिलता है। आपके सामने रख देते हैं कि उन्होंने क्या इस हवाले से कहा। ठीक है, कहीं पे गालियों का मुकाबला है तो फिर गालियों का मुकाबला ही सही, तो फिर गालियां तो बहुत अच्छी तरीके से दी जा सकती हैं। फिर वोकैबुलरी का इम्तिहान हो जाएगा तो वोकैबुलरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप अंदाजा कीजिए कि हमारे ये जो दानश्वर हैं किस हद तक चले जाते हैं। गोया तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि कुत्ते के साथ कुत्ते बन जाओ, बल्कि उससे बड़ा कुत्ता बन के उस पर भौंको, उसको पकड़ो। जिस तरह से जनाब अता ताड़ साहब की तरफ से कहा गया कि निशान इबरत बना देंगे, इनको भी कुछ लोगों ने इसी तरह से घेरा था, पकड़ा था, तो इन्होंने कैसे निशान इबरत बनाया था, इसी तरह का ये निशान इबरत उसको बनाएंगे, उस बंदे को बनाएंगे। बहरहाल जो भी है हमायत नहीं की जा सकती। कोई भी गंदगी का इस्तेमाल करे, वो हुकूमत में है, वो अपोजिशन में है, वो जो भी है उसकी हमायत नहीं की जा सकती। आ जाते हैं हमारे पहले इशू की तरफ। जिस तरह से तस्कीन साहिबा की तरफ से इमरान खान पर किस तरह से इल्जाम लगा दिए गए कि जादू करते हैं, सीरियां ली जाती हैं, सदका दिया जाता है, गोश्त इतना लिया जाता है, उसको कैसे छतों पर फेंक दिया जाता है, ये सारा कुछ मोहतरमा की तरफ से कहा गया, किया गया। इस हवाले से उनको एक रात भी नहीं मिली कि वो हिट हो जाए। बहरहाल जो इमरान खान के मुखालफिन है वो तो इस चीज को बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, वही नया पाकिस्तान वाले हसनैन रफीक साहब उस कसाब के पास चले गए। उनका नाम है राना अजीम। राना अजीम सहाफी नहीं बल्कि कसाब का नाम है राना अजीम।
رانا عظیم سے انہوں نے ایک انٹرویو کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے میں عمران خان کے گھر جایا کرتا تھا، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ جس طرح سے انہوں نے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے اکانومسٹ کے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اکانومسٹ کی طرف سے جو کچھ کیا گیا وہ شٹ کی گئی ہے اور سٹوری ہٹ ہونے سے پہلے پٹ گئی ہے۔ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ان کا انٹرویو آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ایک حصہ اس انٹرویو کا جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کے گھر میں گوشت لے جایا کرتا تھا، ساتھ یہ بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی گرفتار کیا گیا تھا اور لگتا ہے کہ آج بھی وہ عمران خان کا فین ہے۔ اس نے کہا کہ عمران خان کے گھر 15 سال سے گوشت یہیں سے جاتا ہے اور اس سے پہلے ریحام خان تھی تب بھی گوشت یہیں سے جاتا تھا، 1.25 کلو گوشت۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ عمران خان بڑے کنجوس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسکرا بھی دیے تھے، دونوں مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 550 روپے کلو ان دنوں گوشت ہوا کرتا تھا اور عمران خان کہتے تھے کہ اتنے کا ہی گوشت آنا چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے گوشت لے جایا جاتا تھا اور وہاں پہ لے جا کے عمران خان اس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، میں واپس لا کے لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، ایک کو دے دیتا تھا یا 2 کو دے دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بکرا بھی یہی جس طرح سے عام مسلمانوں کے ہاں تصور ہے کہ کالا بکرا صدقے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر کالا بکرا نہیں تو کوئی بھی بکرا لے آئیں۔ وہ کہتا کہ بکرا میں وہاں پہ لے جاتا تھا، وہاں پہ ذبح کرتا تھا اور اس کی کھال اور سری اپنے پاس لے کے آ جاتا تھا اور اس کی سری بھی یہاں غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، گوشت بھی میں ہی یہاں پہ لا کے تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے کہ چھت پر گوشت رکھا جاتا تھا یا سری رکھی جاتی تھی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ یہ محترمہ میرے پاس آئیں تسکین صاحبہ اور انہوں نے مجھے آفر کرنے کی بھی کوشش کی، آفر اس طرح سے کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور وہ میرے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ میں عمران خان کے لیے گوشت جو بھیجتا ہوں وہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس رانا عظیم کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو میرا ایڈریس کسی عمران خان کے پرانے ملازم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کی طرف سے کیا کہا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کس طرح سے گوشت منگوایا کرتی تھی، کس طرح سے بکرا وہاں پہ جاتا تھا اور وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک چھری خاص وہاں پہ ہوا کرتی تھی، اس کی بھی رانا عظیم کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کیا کہتے ہیں۔ اب رانا عظیم صاحب یہ بتا دیں کہ آپ واقعی ہی بنی گالہ میں خان صاحب کے گھر میں گوشت پرووائڈ کرتے رہے ہیں؟ جی میں پچھلے 15 سال سے خان صاحب کو 15 سال سے گوشت پرووائڈ کر رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، اور اس کے علاوہ بنی گالہ میں مجھے 15 سال آلموسٹ ہو گئے۔ مطلب اب یہاں سے گوشت اپنی دکان سے بنا کے لے کر جاتے جی بالکل، دکان پہ جو گھر کا گوشت ہے، سٹاف کا گوشت ہے، وہ میں یہاں پر تیار کروا کے خود بنا کے اور بذات خود بھی دے آتا ہوں، کبھی میرے ملازمین دے آتے ہیں، تو یہ میں ان کے ساتھ جو ہے گوشت کا معاملہ میں دے رہا ہوں۔ اکثر صدقے کا بکرا ہم تب پرووائڈ کرتے تھے جب خان صاحب نے دورے پہ جانا ہوتا، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ اس وقت وزیر اعظم کے دوران ان کا صدقہ دے کر ان کو ہم بھیجتے تھے دورے کے لیے، ذبح کرتے تھے، یہاں سے بکرا لے کے جانا، وہاں پر ذبح کر کے بنا کے کاٹ کے اور کچھ حصہ جو وہاں پر دے کے باقی سارا حصہ اٹھا کے میں ادھر لے کے آتا تھا، جو کہ غریب غربا کو ادھر ہم تقسیم کرتے تھے۔ اور بشرا بی بی کے آنے سے پہلے بھی؟ ہاں ریحام خان کے دور میں بھی میں کرتا رہا ہوں۔ وہ بس شرط یہ ہوتی تھی کہ صدقے کے لیے بکرا ہو جو کہ صدقے کے لیے لگتا ہو، لیکن بی بی کی طرف سے کبھی اتنا خاص وہ رجحان نہیں آیا کہ کالا ہی بکرا ہو اور کالا ہی جو ہے وہ اس پہ ہو، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ کالا ہو جائے اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہیں میں جا کے ذبح کر کے ان کو دے دیتا تھا۔ میں نے وہ آرٹیکل دیکھا، بالکل اس کے اوپر دیکھیں وہ ایسی عجیب قسم کی باتیں بنائی گئی جو کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ خان صاحب کا وزیر اعظم کے دور میں ہم 1.25 کلو گوشت دیتے تھے خان صاحب کا صدقہ۔ میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب بذات خود انتہائی کنجوس انسان ہے، ٹھیک ہے، میں بتاؤں مطلب وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ اس چیز کا خیال کرتے تھے۔ تب گوشت کا ریٹ تھا 550 روپے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ 1.25 کلو گوشت اتنے کا آتا ہے اور وہیں ہم نے پیسے دینے ہیں، اوپر نیچے نہیں ہوگا، اور 1.25 کلو گوشت ہی یہاں سے جاتا تھا، اس سے زیادہ ڈیلی بیسک۔ تو ایک محسوس چھری آپ کو بشرا بی بی کی جانب سے اس طرح دی جاتی تھی کہ یہ لیں جی آپ؟ اس طرح نہیں تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بات کو تروڑ بروڑ کے بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوپر جتنے بھی اوزار ہیں وہ میرے ہی ہیں، بذات خود وہ کچھ بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، وہ مڈی تک نہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ لکڑی اپنے لیے خرید لیں، وہ بھی نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ میں اپنی دکان سے یہ مڈی اور یہ چھری اور چھرا میں نے ادھر رکھوا دیا تھا۔ کھوپڑی کدھر کرتے تھے؟
सर खोपड़ी वाला तो ऐसे ही किसी ने छोड़ा है, वो कहा खोपड़ी गया का कि कोई आप कॉन्सेप्ट नहीं उसे है। छत पे पहन देते नहीं, थे। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ है। खोपड़ी वाला ये शायद वो चंगेज खान वाली कहानी वो उसमें मिला रहे हैं शायद कोई इस तरह से। खोपड़ी वाला कोई सिलसिला नहीं था, खोपड़ी का कोई मामला नहीं था। हाँ, ये जब जानवर, हत्ता के वहां पर जानवर जो ज़िबा करता था उसकी भी जो सिरी होती थी वो भी मैं साथ लेके आता था। वो आई हैं, उन्होंने रिसेप्शन से पूछा है कि इस शॉप का ऑनर कौन है, तो उन्होंने भेजा है मेरे पास। तो मैंने उनसे मेरी उनके साथ ये बात हुई। उन्होंने कहा मुझे बताइए खान साहब को गोश्त आप देते रहे? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, और पिछले 12-15 साल से मैं गोश्त दे रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। वो आई भी तकरीबन 1 साल 3-4 माह पहले की बात है, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उन्होंने जब ये मुझे बात जो मुझे उन्होंने पूछा, ये बात पूछी, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पर्सनल होने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताएं, कि आप मुझे ये बताएं कि ये खान साहब के घर जो गोश्त जाता था खोपड़ी में भी जाती थी। मैंने तो पहले तो उनकी बात सुनी कि ये कहना क्या चाह रही हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर जो गोश्त था वो भी जाता था जादू के लिए। फिर मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि मोहतरमा देखें, ये जो आप बता रही हैं ना, ये एक किस्म का मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई न्यूज़पेपर या कुछ है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं वाकई ही BBC न्यूज़ से हूँ, मुझे उनके स्टाफ ने ही आपकी तरफ भेजा है, खान साहब के स्टाफ में से किसी ने। खान साहब के लिए मैंने एक अरसा उनके साथ गुजारा है, मैं जेल भी गया रहा हूँ। उसके अलावा जेल भी जाने के अलावा मैंने और भी बहुत सारी मुसीबतें जो सबसे बढ़ के खान साहब का ट्रस्ट था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था। मैं मतलब आप एक दफा आएंगे तो मैं आपको ऐसे ही वो बताऊं कि ये और वो इस तरह नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने शायद मुझे इसमें थोड़ी सी ऑफर करने की भी कोशिश की कि आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने लगा। और इसके मतलब इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आपको ये आप कुछ जो भी कहेंगे आपको किसी किस्म का कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, और इसके अलावा आपको शोहरत भी मिलेगी। अच्छा, शोहरत भी मिलेगी? शोहरत भी मिलेगी आपको। ये आपने सुन लिया कि नाज़रीन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कसर रह नहीं गई, कि सारी की सारी ये स्टोरी इसी तरह से फ्लॉप थी। और कुछ लोगों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, कई आर्टिकल में लिखा जा रहा है, और कई अपने TV प्रोग्राम में कहते हैं कि देखें कसाब की तरफ से इस तरह से कहा गया, और कसाब ने जो कहा आपके सामने रख दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।